علی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کرنے کی خاص حکمت کیا ہے، اور پہلی وحی کی اگر ہم بات کر لیں تو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، صرف قرآن مجید ہی رمضان المبارک میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے اور بڑا حیرت انگیز فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، جتنے بھی صحائف نازل کیے، سب رمضان المبارک میں کی. کوئی ایک صحیفہ کسی ایک نبی پر، کسی ایک رسول پر رمضان سے ہٹ کے نازل نہیں ہوا. تورات نازل ہوئی تو 17 رمضان تھی، 14 رمضان تھی. زبور نازل ہوئی تو 17 رمضان تھی. انجیل نازل ہوئی تو 19 رمضان تھی. قرآن نازل ہوا تو 27 رمضان تھی. صحائف ابراہیم نازل ہوئے تو 2 رمضان تھی. حضرت آدم پر صحائف نازل ہوئے تو 3 رمضان تھی. تو یہ وہ مہینہ ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ جب عرش سے انسانیت کی طرف ہدایت کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو وہ ان دنوں میں ہوتا ہے. یعنی ان دنوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہماری طرف متوجہ ہے. اب جب اللہ متوجہ ہو اور ہم متوجہ نہ ہوں تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی. یہ کتنی عجیب بات. تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ان دنوں کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت چاہتا ہے، اور ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے نور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے. اب ہم نے بھی معاملات سے کچھ وقت نکال کے زیادہ وقت اس کی طرف، توجہ کی طرف گزارنا ہے، ورنہ بے قدری ہوگی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نزول قرآن جب ہوتا ہے، یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے. صحیح بخاری میں پہلی حدیث پاک میں آیا کہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تنہائی کو، خلوت کو عزیز کر دیتا ہے. آپ تھوڑے لوگوں سے کٹ کے الگ بیٹھنا، الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر خلوت اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں سے نکل کے غار ہرا میں آ جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھانا لاتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما رہتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت عائشہ سے حدیث پاک روایت، عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا. ابھی آپ خلوت میں تھے اور وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے کہ آپ کو خواب آتے تھے. جو رات کو خواب دیکھتے یا جو سوتے ہوئے خواب دیکھتے، وہ جب اٹھتے تو وہ بیداری میں اس ویسا ہی ہوتا دیکھ لیتے. تو ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ جو دیکھتا ہوں وہ ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اب یہاں بڑی زبردست ایک بات ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ اللہ کی تو ہزاروں شانیں ہیں، لیکن یہاں اس نے اپنی، پتہ ہے کس شان سے، اپنا پہلا تعارف جو انسانیت کو بھیجا، اقرا بسم ربک الذی خلق. خلاقیت، کریشن، انوویشن، اس رب کے نام سے پڑھیے جو کریٹر ہے، جو انوویٹر ہے، جو نئی چیزیں بنانے والا ہے. تو یہ اللہ کا مزاج ہے کہ وہ کریٹر ہے، تو بندوں کا مزاج بھی کریشن والا ہونا چاہیے. سمجھ آئیے نا؟ علم کا مزاج بھی، چونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق، علم کا مزاج بھی کریشن والا ہونا چاہیے. جس علم کے اندر کریشن نہیں ہے، جس علم کے اندر انوویشن اور جدت نہیں ہے، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں. پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، دبوچا 2-3 دفعہ، پھر رسول علیہ السلام نے اس کو پڑھا، پہلی وحی نازل ہوئی، پھر گھر تشریف لے آئے. صحیح بخاری میں یہ بڑا خوبصورت واقعہ، گھر تشریف لے آئے تو حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. اور اس طرح کی کیفیت، جو کہ اللہ رب العزت کی وحی کا تحمل یہ معمولی بات نہیں. حضرت خدیجہ سے جب پوچھا کیا ہوا کیا ہے حضرت خدیجہ نے، تو آپ نے سارا واقعہ بتایا. تو خدیجہ نے جو آگے کلمات ارشاد فرمائے وہ بڑے ضروری. وہ ابھی نبی تو، ابھی نبوت یعنی اعلان نبوت تو ہو رہا ہے، وہ آپ کی اس سے پہلے کی پوری سیرت کے عکاس ہے. فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو وہ ہیں جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کے پرسان حال ہیں. ٹھیک ہے. آپ تو وہ ہیں کہ جس کے پاس کھانے کا نہیں، اس کو کھلاتے ہیں. اس مفہوم کی باتیں ارشاد فرمائی اور بتایا کہ یہ آپ کی سیرت ہے. تو ایسی سیرت اور ایسے کردار کے بندے کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے بھتیجے، جو تو کہہ رہا ہے اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو یہ وہی روح ہے جو پہلے موسیٰ کے پاس آئی، جو عیسیٰ کے پاس آئی. اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا کہ جب یہ لوگ تجھے اس شہر سے نکال دیں گے تو میں تیری مدد کروں گا. حضور نے پوچھا کیا یہ مجھے مکہ سے نکالا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، مکہ سے نکال دیا جائے. اس کے بعد پھر چند دنوں میں وہ فوت ہو گئے ورقہ بن نوفل.
یہ ہے ابتدائی قصہ پورا وحی کے نزول کا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کے نزول اور شب قدر کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، ہزاروں راتیں ہیں اللہ نے تخلیق کی، سب راتیں ہی اللہ کی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت مسکنسیپشن ہے، کیونکہ جہالت بہت عام ہے، مذہبی طبقہ بھی جاہل ہے اور باقی طبقات بھی جاہل، تو اس میں پھر جب سے فرقہ پرستی آئی ہے، فرقہ بندی، مسلک بندی آئی ہے، اس میں پھر ہر بندہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنے مسلک کی چیزوں کو اصل سمجھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک رولا ہے ہمارے ہاں کہ جی کوئی اہمیت نہیں کسی خاص رات دی، سب راتیں برابر ہیں، کوئی اہمیت نہیں تسی فکس کیوں کر کے عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے بندوں سمجھنے کی ضرورت ہے، زمان اور مکان کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں ابھی یہاں 4 فرض پڑھوں، یہی 4 فرض میں جا کے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھوں، مکان بدلائے تو 27 گنا اجر بڑھ گیا۔ وہی 4 فرض میں جا کے کعبۃ اللہ میں پڑھوں تو 1,00,000 گنا اجر بڑھ گیا۔ بہترین مثال۔ وہی 4 میں پڑھ جا کے مسجد نبی میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تو مکان بدلنے سے نہ میں نے رکعتیں بدلی، نہ اندر پڑھنے والے کلمات بدلے، صرف مکان بدلنے سے کتنا کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ اسی طرح زمان بدلنے سے فرق پڑتا ہے۔ یہی روزہ آپ رمضان سے پہلے رکھیں نفلی روزہ، کوئی نفلی روزہ یہ رکھیں تو وہ رکھے ہوئے 770 روزوں سے بھی زیادہ ہے۔ عبادت وہی ہے، کلمات بھی وہی ہیں، کوئی طول نہیں دیا، کچھ نہیں اضافی، جگہ کا فرق ہے۔ جب زمان بدلتا ہے یا مکان بدلتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ نے ہر زمان میں ایک نئی قدرت اور نئی طاقت اور نئی تاثیر رکھی ہے۔ مثلا حج 5 دنوں میں ہوتا ہے، آپ ابھی جا کے کر لیں حج، نہیں کر، پھر اللہ نے پابندی بھی رکھی ہے کہ کس زمان میں کیا ہوگا، سمجھائیے، حج ابھی نہیں کر سکتے آپ، ابھی لے لیں جانور اور کہ میں قربانی کرتا ہوں، وہ گوشت تو حلال ہوگا لیکن قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں زمان اور مکان میں تعین اللہ نے خود کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا۔ علی صاحب ذرا اب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ قرآن مجید کی تو حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں حفاظ کرام ہیں، اور کیا دنیا میں کوئی اور ایسی بھی کتاب ہے جو کہ صدیوں سے لفظ بہ لفظ قرآن مجید کی طرح محفوظ ہو؟ جی، کوئی کتاب اور نہیں ہے جو لفظ بہ لفظ قرآن کی طرح محفوظ ہو، چونکہ ان کی ذمہ داری انسانوں پر ہے، جبکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ واحد کتاب ہے سر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا، اب اس میں زیادہ خوشی کا پہلو نہیں ہے، فکر مندی کا پہلو ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے ٹیکسٹ آف قرآن کی حفاظت، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ایک معنی ہے اس کا کہ جو قرآن کے معنی اور مفاہیم ہیں اس کی حفاظت، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ چھوڑی ہوئی۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق جتنی اس کے اندر تعویلیں اور جتنی تعبیرات کریں گے جو قرآن کی روح سے ٹکرائیں گی، جس کو اقبال نے کہا تھا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو کیا ہے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ جو قرآن کی اصل روح ہے اپنے ذہن کو خالی کریں ہر طرح کے تصورات سے، اور خالی ذہن ہو کے قرآن سے پرسیو کریں کنسیپٹس کو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے موروثی مسلکی تصورات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے قرآن سے ان کی تائید لیتے ہیں، اور جو تائید ہے وہ آیت نوٹ کر لیتے ہیں، اور جو ٹکرائے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں قرآن کو پڑھنے کا۔ قرآن شخصیت ساز ہے، قرآن نے آپ کی شخصیت بنانی ہے، آپ نے اپنی شخصیت کو بنا کے قرآن سے اس کی تائید نہیں لینی۔ یہ ایک گیپ ہے قرآن کے درمیان، اور جب قرآن مجید کے قرب قیامت میں واپس اٹھا لیا جائے گا، حضرت امام مہدی کے بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد، دجال کے بعد، یاجوج ماجوج کے بعد مدینہ ویران ہو جائے گا، اس کے بعد کعبہ کو آگ لگا دے گی، اس کے بعد دخان نکلے گا، دھواں، اس کے بعد اور پھر دابۃ الارض نکلیں گے، اس کے بعد قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو قرآن مجید جب جائے گا تو بکری کے بچے کی طرح وہ روئے گا پہلے آسمان پر، وہ کہے گا ربی ربی، اللہ جواب نہیں دے گا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا۔ امام دہلوی نے حدیث نکل کی، تو اللہ فرمائے گا کہ اے قرآن، تجھے تو میں نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا انسانیت کی، تو کیوں واپس آ گیا؟ تو قرآن مجید کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ سب مجھے پڑھتے تھے، ولا یعمل بی، اور ان میں سے کوئی مجھ پر عمل کرنے والا نہیں۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو معنی ہے نا آیت کا، سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہم لوگ نا بچپن میں جب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو صرف عربی پڑھاتے ہیں، اس کا ترجمہ بالکل نہیں پڑھاتے، اور ہم نے یہ جو حفاظت کا مفہوم کتنا ہے ضروری ہے، حفاظت کا مفہوم یہ نہیں ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے کہ ٹیکس ہمارا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہوا ہے۔ ہم نے جو عمل کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو اپنی ذات میں محفوظ رکھنا تھا اور اپنی نسلوں میں منتقل کرنا تھا، ہم وہ نہیں کر رہے، تو لہٰذا اس کے ہم جواب دیں ہیں اللہ کی بارگاہ۔ سر عربی سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ عربی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کو بنیادی فہم نہیں آئے گا، آپ تراجم پر انحصار کر کے بہت زیادہ رسوخ اور گہرا درک اور سمجھ حاصل نہیں کر سکتے چیزوں کی۔
اب اس میں ہمارے ہاں جو درس نظامی اور وہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے. اب میں نے وہ 2 سال میں پڑھا تھا جو 8 سال کا درس نظامی, اور میں حیران تھا کہ یہ 8 سال کیا کرتے ہیں. اب میں گیا وہاں پر جامعہ میں, چونکہ میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ میں نے پیرالل چلائی, میری ایم کام فائنینس پروفیشنل ایجوکیشن پوری ہے, ساتھ دوسری ایجوکیشن میں نے چلائی. اب وہ اس کا تیسرا حصہ تھا ایک کتاب جس کو میزان الصرف کہتے ہیں. اب وہ میں نے کہا کہ یہ ٹیچر آتا ہے 1-1.5 لائن پڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہتے ہیں یہ پورے سال میں پڑھانی ہے. وہ میں کلاس میں نے چھوڑی جناب, اچھا, اور ساتھ سے الگ ٹائم لیا. وہ میں نے کوئی 2.5 مہینے میں پڑھ لی, اور اس کی میں نے پھر شرح بھی لکھ دی اس وقت, ناو میر کی میزان الصرف کی شرح لکھ دی. تو یہ پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ وہ ہر شے ایک روٹین میں آ گئی ہے, جس کی وجہ سے پروفیشنٹ اور ایفیشینٹ لوگ پیدا نہیں ہو رہے, سمجھ گئے. اور پھر غیر ضروری چیزیں, جس طرح ہم اپنے جدید نصاب اسکولنگ میں غیر ضروری نصاب پڑھا رہے ہیں جس کا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہی نہیں. جب میں ایم کام سے نکلا تھا تو ہم جس چیز کو ڈیبٹ پڑھتے تھے وہ بینک سسٹم میں ہمارے یہاں کریڈٹ ہے, اور جس کو کریڈٹ پڑھتے تھے وہ ڈیبٹ ہے. اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کہاں سے آ گئے یہ, کون لوگ ہیں یار, یہ کہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات جس طرح سے آپ نے آغاز میں کی نا اپنے گفتگو کے, کہ وہ جو ذات ہے نا وہ کریٹر ہے. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ. اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں بطور ریسرچر, کچھ بھی ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ورنہ سب آپ اپنی فیلڈ میں ایکسٹراڈنری کر کے جائیں. آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ نے صرف یہ, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو ایکسٹراڈنری بنایا وہ کس فیلڈ میں بنایا. بس یہی نہیں کہ اپنے ہر وقت باعدہ بک کی چلنا ہے اور اسی کو دیکھنا. بہت شکریہ. سارے کام ایک ٹائم میں نہیں کرنا, آپ کو ایک کام کے لیے چنا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.